الدرس التاسع 9واں سبق جملہ اسمیہ کا بیان، اس کی تمرین نمبر 3 ہے۔ تیسری تمرین کے 3 اجزاء ہیں، جز الف، با اور جیم۔ جز الف میں یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر الگ الگ کیجیے۔ کل ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ مبتدا عموماً پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ خبر عام طور پہ نکرہ ہی ہوتی ہے، خبر بعد کا جملہ بھی ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں یاد رکھیں اور بتاتے جائیں۔ الرجال قائمون، خبر ہے، اس لیے کیا خبر ہے؟ مرد کھڑے ہیں، ترجمہ کیا اس کا؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے مسند۔ الرجال مبتدا ہے، مبتدا اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہے۔ معرفہ ہوتا ہے اکثر، الرجال معرفہ بھی ہے، کون سی قسم ہے؟ پھر مرفوع ہوتا ہے مبتدا، یہ مرفوع بھی ہے، اس کے آخر میں پیش ہے نا۔ اور یہاں پر مبتدا جمع مکسر ہے عاقل کی۔ قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اس کی خبر یہ قائمون جمع مذکر ہے، اگر قائمتن واحد مؤنث لے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، قائمتن لے ہیں تب بھی دونوں طرح آ سکتے۔ دوسری مثال ہے، جی شاہ صاحب، طفل صغیر جمیل، اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ یہ دونوں لفظ یہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بننا ہے۔ طفل صغیر، اس کا معنی چھوٹا بچہ، چھوٹا، یہ بن جائے گا موصوف صفت۔ طفل موصوف، صغیر اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور جمیل اس کی، یہ مبتدا نکرہ مخصوصہ ہو گیا اور خبر صرف نکرہ ہے، جمیل۔ چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، ترجمہ کیا ہے؟ تیسری مثال، نہیں ویسے صفت ہے، یعنی صفت بن سکتی ہے، لیکن یہاں یہ صفت ہے نہیں، خبر ہے۔ یعنی ویسے وہ کیا بس صفت کہہ رہے ہیں اس معنی میں، کیونکہ صفت ہوتی ہے جس میں اچھائی یا برائی کو وصف ہوتا ہے، تو جمیل خوبصورت ہونا ہے تو وصف ہی، لیکن یہاں یہ نہیں، ویسے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں معنی وصف والا، باقی خبر ہی ہے ترکیب میں۔ اس میں نے ایک اور بات بھی سمجھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کی جو صفتیں ہیں نا وہ ایک سے زیادہ بھی آ جاتی ہیں۔ ایک موصوف کی صفات، مثلا رجل، عالم، صالح، حافظ، یہ ساری صفتیں ہیں رجل کی۔ تو رجل موصوف، عالم صفت اول، حافظ صفت ثانی، صالح صفت ثالث، موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کے مرکب توصیف۔ اگر ہم اسے کریں نا تو یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا سبق یہ جملہ اسمیہ کیا تو یہ کنفرم ہے کہ یہ خبر ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو یوں بھی اس کی ترکیب ہو سکتی ہے، پھر ترجمہ بدل جائے گا۔ طفل موصوف، صغیر صفت اول، جمیل صفت، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی ہوا، پھر یہ مرکب ناقص ہی رہے گا، کام نہیں بننا، پھر اس کا ترجمہ بھی بدل جانا۔ پھر معنی یہ ہے کہ چھوٹا خوبصورت بچہ، بس بات آگے مکمل نہیں، اسے کیا ہوا؟ چھوٹا خوبصورت بچہ۔ اور جملہ اسمیہ بنائے تو پھر ترجمہ ہے چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، تیسری مثال ہے کل قرض صدقۃ،
سادہ کا تو اس کی خبر مبتدا کی خبر سے ملتا جملہ اس لیے ملیہ خبریہ ہوگا. یہاں بھی مبتدا کون ہے؟ نکرہ مخصوصہ. کل مضاف کارا دن کی طرف ہوا نا، تو اضافت کی وجہ سے یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا. تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو مبتدا ہے وہ یا عموماً معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. سادہ نکرہ بالکل نکرہ وہ مبتدا. تیسری مثال ہے النساء جالسات. جی قاری صاحب. خبر مبتدا اپنی ایک نا قاعدہ، آپ قاعدہ اس کے 4 حصے ہیں. ایک قاعدے کا آج سبق سے تعلق ہے اس کا، وہ آپ نے یاد رکھ لیں، وہ بہت آسانی کرتا ہے اس کی ترکیب کرنے میں. 2 اسم اکٹھے آ جائیں، 2 اسم، پہلا معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو پہلے کو مبتدا دوسرے کو خبر بنائیں گے. یعنی اب قطع نظر کہ ہم سبق کون سا پڑھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ النساء معرفہ ہے اور اب لام ہے نا، اور جالسات یہ نکرہ ہے. معرفہ کی کوئی بھی قسم نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلے معرفہ آ جائے بعد میں نکرہ آ جائے. معرفہ مبتدا ہوتا ہے، نکرہ یہ قاعدہ ہے. ویسے توصیفی، اضافی اور مبتدا خبر کا یہ نا 3 صورتیں اس قاعدے کے. اینڈ پہ نا میں آپ کو لکھواتا ہوں، اینڈ فی الحال یہ دیکھے گا، اس کو آپ یاد رکھیں، اس حصے کو اور آگے کرتے جائیں. حماد بھائی الاقلام غالیۃ. خبر مبتدا اپنی. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا؟ ابھی تو میں نے قاعدہ بتایا وہ دہرا دیں. 2 اسم اکٹھے ہیں، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے. یہ قاعدہ ہے. الاقلام مرب لام نہیں ہے معرفہ کی قسم، اور دوسرا غالیۃ نکرہ ہے. الجبلان شامخان. جی قاری صاحب. الجبلانی یہ کیا بنے گا؟ الجبلانی معرفہ کے نکرہ کون سی قسم ہے؟ مرب لام. معرفہ پہلا اسم معرفہ ہے، شامخان دوسرا اسم یہ نکرہ ہے نا، معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے. لہذا پہلے اسم کو مبتدا کہہ دیں گے، دوسرے کو اس کی مبتدا اپنی. الحسد یاکل الحسنات. جی ارشد بھائی. پہلا اسم کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، معرفہ مبتدا بنائیں. آگے خبر یہاں پہ جملہ ہے اس مثال میں، اس لیے تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں. یہاں پر خبر جملہ فعلیہ ہے. الحسد مبتدا، یاکل فعل مضارع ہے. یہ یاکل فعل. دیکھیں آگے، پہلے دیکھیں کہ حسنات کو اس کا فاعل بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. الحسناتی تو لفظ مجرور لگ رہا ہے یہ منصوب یا یہ نا نصب اس کا ایسے آتا ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا کہ یہ مجرور ہے، مرفوع تو نہیں ہے نا، لہذا یہ تو فاعل بن نہیں سکتا. تو فعل کے آگے کوئی اسم ایسا نہ ہو جسے فاعل بنا سکے، تو پھر فاعل کیا نکالنا ہوتا ہے؟ ضمیر. فعل کے اندر سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو اسے فاعل بنائیں گے. اگر ایسا اسم نہ ہو تو پھر فعل کے اندر سے ضمیر نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہونی ہے. اب یا کل فعل میں ہم کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہوا. اور ہوا الحسد کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیسے بلا؟ الحسد مفرد ہے کہ تسنیہ کے جمع؟ تو یا ہوا ضمیر بھی مفرد کی ہے. الحسد مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیونکہ اس کے آخر میں کوئی بھی علامت تانیث، تو پھر ہوا بھی مذکر کی ضمیر ہے. تو ضمیر دونوں چیزوں میں مطابق ہے نا. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الحسناتی یہ مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ جسے ہم مفعول بولتے ہیں نا اس کا صحیح نام ہوتا ہے مفعول بھی. کیا نام ہوتا ہے؟ یہ مفعول، جسے سادہ مفعول کہتے ہیں نا، جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کام وہ فعل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا وہ فاعل ہوتا ہے.
اور ایک ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. وہ مثلا میں ابھی جب لکھ رہا ہوں تو لکھنا فعل ہے، میں فاعل ہوں، اور جس پر لکھ رہا ہوں یا جو لکھ رہا ہوں وہ مفعول ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اب یہ الحسنات مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ الحسن مبتدا یا فعل مبتدا اس کا فاعل، الحسنات مفعول، الحسنات الحسنات مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، زبردست. مبتدا کی خبر سے نکل جملہ اس کے. جی ذکر اللہ، اس کا معنی کیا بلا؟ اللہ کا ذکر. نہیں پچھلے کا الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد جو ہے نا، حسد ایک باطنی بیماری ہے. حسد یا حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے. اللہ کا ذکر دیکھیں جی حماد بھائی دھیان مارے کتاب پہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کا ذکر دلوں کی. جی ان کو موقع دیں. ذکر اللہ، سوچے نا یہ کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. یہ بتائیں آپ بولے آپ سے سمجھ رہے ہیں. وہ نہ دیکھیں ذکر معرفہ کے نکرہ، نکرہ ہے نا، نکرہ ہے، اور اس میں دلالت آ گئی اللہ وہ مارتا ہے. تو وہ جو مضاف ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس پر الف لام نہیں آتا، اس پر تنوین نہیں آتی. ذکر نکرہ بھی ہے، اس پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اور آگے جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہو سکتا ہے، اس پر الف لام آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک چیز آتی ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ، اس میں دلالت مجرور ہے کہ نہیں؟ ذکر اللہ، ذکر مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف، مضاف اپنے مبتدا، اور شفاء القلوب یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے پچھلی تھی. شفاء مضاف، القلوبی بولیں مضاف اپنے مضاف الیہ سے، مضاف اپنے مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی. ضاربن زیدن، یہ بڑے دھیان سے کرنی عمر بھائی. ضاربن زیدن، ضاربن مارتا ہے کہ نکرہ؟ یہ ضرب ہے. ضارب کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، نکرہ عام ہے، مارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور زید مارفا کے نکرہ. اب ہم ضارب کو مبتدا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بالکل نکرہ ہے. مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور زید معرفہ ہے. یہاں یہ ہوا ہے کہ خبر پہلے آ گئی ہے. اس مثال میں خبر ہے، کیا کہیں گے؟ ضاربن خبر مقدم، بولیں زیدن مبتدا مؤخر. آگے کیا کہنا ہے؟ زبردست، مبتدا مؤخر اپنی خبریں بات سمجھ آ گئی. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. ان جملوں میں کنفرم ہے کوئی غلطی ہے، بس وہ غلطی آپ نے ڈھونڈنی ہے ہمت کر کے. الکتب مفیدون، کیوں آپ کے؟ کیونکہ جو مبتدا ہے الکتب یہ جمع مکسر ہے، اور ہے کس کی؟ کتاب کی. اور کتاب غیر عاقل ہے کہ عاقل؟ غیر. جب مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو قاعدہ ہم نے کل یہ پڑھا تھا، خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہاں پر خبر جمع مذکر ہے، جمع مؤنث آتی ہے مفیداتن، واحد مؤنث آتی ہے مفیداتن. یہاں لکھی ہوئی ہے مفیدون، یہ تو جمع مذکر سالم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ غلطی ہے. صحیح کیا ہے؟
الکتب مفیدۃ یا بات سمجھ بھی رہے کہ نہیں؟ اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو میں بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں، لیکن اگر آ گئی تو پھر بورڈ پہ کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مثال آپ سمجھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ خود آ جائے۔ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا، کیا لکھا؟ مفید ہو نا، ہم نے کل قاعدہ یہ پڑھا تھا، بورڈ دیکھیں ذرا، کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، الکتب مبتدا ہے، یہ جمع مکسر بھی ہے کیونکہ یہ کتاب کی جمع ہے، تو کتاب میں کاف تا الف با، اور جمع میں کاف تا با، بیچ میں الف ہے ہی نہیں۔ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف کی ترتیب ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ کیا ہے؟ جمع۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب، اور کتاب عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، اس کی خبر یا واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مؤنث آتی ہے۔ یہاں پہ غلطی یہ ہے کہ اس کی خبر جمع مذکر لکھی ہوئی ہے، مفیدون یہ جمع مذکر ہے، مفیدن واحد مذکر ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، مفیدانی تثنیہ ہے، مفیدون جمع مذکر ہے۔ آگے ہے مفیدۃ، اس کے بعد لفظ آتے، وہ یہاں آنا چاہیے تھا، کیا آنا چاہیے تھا؟ مفیدہ، یا اس واحد مؤنث کی جمع وہ آتی مفیدات، ایسے مفید، سمجھ آ رہی؟ قاعدے کے مطابق یہ یا یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہی غلطی ہے، یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو عمر بھائی؟ مثال نمبر 2، الزیدانی شاعر، جی کر غلطی کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے شاعران، کیوں؟ مبتدا یہاں پہ مفرد ہے، تثنیہ جمع ہے، تثنیہ ہے، جب مبتدا تثنیہ ہے تو خبر اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا نا، 5 چیزوں میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، 5 چیزوں میں، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث۔ تو دیکھو یہاں مبتدا ہے الزیدانی، یہ تثنیہ ہے، اس کا بعد والا کیا آتا ہے؟ زید، الزید زید، اور الزیدانی 2 زید، یہ تثنیہ ہے نا، اور خبر آگے کیا لکھا؟ شاعرن، 2 زید 1 شاعر ہے۔ یہ تو عجیب سا جملہ نہیں ہو گیا؟ 2 زید 2 شاعر ہونے چاہیے، اس لیے شاعرن غلط ہے، صحیح کیا ہونا چاہیے؟ شاعرانی، شاعر، جی خالدن قائمن، کیوں؟ کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں، یہاں پر خبر لکھی ہوئی ہے مجرور، یہ غلطی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خالدن قائمن، ترجمہ کیا ہے شاہ صاحب؟ خالد کھڑا ہے، قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑا، قیام نہیں نماز کے فرائض میں ہے، تکبیر تحریمہ قیام، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، تو قیام سے قائم بنا ہے، قائم کا معنی کھڑا ہونے والا، لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے کھڑا ہونے والا۔ اچھا، اگلی مثال ہے الرجال قائمن، جی آپ میں سے کوئی بتائے، آپ نہیں بول رہے، کیا مسئلہ؟ ارشد بھائی آپ کو موقع نہیں دے رہے۔ الرجال، کیوں؟ کون؟ مبتدا، کس کی جمع مکسر ہے؟ عاقل کی کہ غیر عاقل؟ جب مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے، جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں مبتدا الرجال مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مؤنث لائیں گے تو پڑھیں گے قائمۃ، قائمہ، اور اگر جمع مذکر لائیں گے تو پڑھیں گے قائمون۔ یہاں لکھا ہوا قائمون، واحد مذکر لکھی ہوئی خبر، یہ غلط ہے، جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟
اگلی مثال ناصر متعلمۃ، ناصر متعلم، کیوں؟ مذکر ہے، ناصر مبتدا اور یہ مبتدا کی خبر مطابق دیکھیں نا، ناصر نام ہے یہاں پہ، ناصر مذکر ہے نا، تو اس کی خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، وہ مؤنث سے لکھی ہوئی ہے۔ متعلم ناصر، اس کا معنی ہے ناصر اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم۔ متعلم کہتے ہیں طالب علم کو، معلم کہتے ہیں بیچ میں تا نہ ہو تو معلم کہتے ہیں استاذ کو، اور متعلم کہتے ہیں شاگرد کو۔ المرأۃ جالس، کیوں؟ دو تین بندے کلاس پہ ہیوی ہیں، باقی آپ بھی مقابلہ کریں، تگڑے نے آپ بھی مقابلے میں تیار ہو کے آئے کہ کل ہم ہیوی ہو جائیں گے۔ المرأۃ جالسۃ کیوں ہوگا؟ المرأۃ چونکہ مبتدا المرأۃ مؤنث ہے، مؤنث کی ہم نے علامتیں پڑھی تھی، گول کا، علی مقصورہ اور علی ممدودہ۔ المرأۃ مبتدا مؤنث ہے نا، اور خبر کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ مذکر لکھی، یہ بھی مؤنث ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ المرأۃ جالسۃ، المرأۃ۔ آخری مثال جی عمر بھائی، یہ گھاٹی آپ گزرے، یہ گھاٹی ہے ڈاڈی تھوڑی سی۔ عمر بھائی، قاری صاحب اور احمد، یہ تین بندے بول نہیں رہے، آپ تینوں مل کے حل کر دیں گے کیا؟ بتانا نہیں، اور کسی نے نہیں بتانا، ان کو کرنے میں۔ غلام قائم اگر کرے نا تو قاری صاحب غلام نہ کرے، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنائے کسی طریقے سے، غلام کو معرفہ بنائے، کیسے معرفہ بنا سکتے ہیں؟ کوئی آپ تینوں میں سے کوئی بتائے۔ معرفہ کی صورتیں ہیں نا، تو ان میں سے معرفہ آپ غلام لفظ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاں، الغلام، الف لام لگائیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، الغلام قائم۔ اب ٹھیک ہے، غلام قائم میں یہ نہیں ہے کہ غلام خبر مقدم ہے، قائم سے، کیونکہ وہ قائم بھی نکرہ ہی ہے، غلام بھی نکرہ ہی ہے۔ یہاں غلطی یہ ہے کہ ایک کو معرفہ بنانا ہے، وہ ہے الغلام قائم۔ سمجھ آ گئی؟ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل دو دو الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے۔ پڑھیں بسم اللہ۔ قاعدوں کا خیال کر کے بنائیں، ابھی تو یہ دونوں نکرے ہیں، آپ ایک کو معرفہ بنائیں۔ تنوین نہیں نہ پڑھیں گے، تنوین اور الف لام جمع نہیں ہوتے۔ البحار، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ابھی مسئلہ ہے، یہ جو بہار ہے نا، یہ جمع مکسر ہے باہر کی، باہر کہتے ہیں سمندر، اس کی جمع بہار۔ تو باہر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، باہر ہے نا، باہر، تو جمع بہار، باہا الف را، آگے پیچھے لفظ ہو گیا نا حرف، یہ جمع مکسر ہے مبتدا غیر عاقل کی، تو خبر آنی چاہیے واحد مؤنث یا جمع مؤنث۔ البحار مالحۃ یا مالحات، بات سمجھے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، بات سمجھ آ گئی؟ اگلی مثال شمس طالیع، جی شاہ صاحب، اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے، مبتدا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، شروع میں آتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اس پہ پیش آتی ہے، تو اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے شاہ صاحب؟ الف لام شروع میں لگائیں، الشمس، نہیں وہ الف لام بنا، یہ شمسی ہے نا، آگے الشمس پڑھیں گے، طالیعۃ، الشمس
तालियतुन या तालियुन भी ठीक है। यहाँ पर मुब्तदा वाला क्या है? ये मुअन्नस इस्माई है, इसलिए वो खबर में मुअन्नस लाएगा, क्या लाएंगे? मुअन्नस लाएगा। और तालियतुन, या नहीं तालियतुन नहीं। जब खबर मुफरद हो तो उसका 5 चीजों में मुब्तदा अर्रजुलु सादिकानी, जी कारी साहब इनको सेट कर दें। नहीं, अर्रजुलु मुफरद है, अगले को आपने मुफरद लाना है। सादिकुन, अर्रजुलु, अर्रजुलु पहले ठीक है, मारफा मरफू है, शुरू में है, और आगे खबर आपने लानी इसके मुताबिक। अर्रजुलु चूंकि मुजक्कर है और वाहिद है तो खबर सादिकुन मुजक्कर भी है और जी। अल अर्दु कुराविजुन, अर्द ज़मीन को कहते हैं और ये मुन्नस सिमाई है लफ्ज़, इसकी खबर सेट कर दें कुराविजुन। अल अर्दु, अल अर्दु हुम मुअल्लिमुन, कारी स्नेहन साहब की बारी। कुछ वो ढीले हैं, कुछ आपने मौका नहीं देते। हम मुब्तदा बनेगी, ये मारफा पहले ही है क्योंकि ये ज़मीर है, हम ज़मीर है ना, ज़मीर मारफा की किस्म है, ये पहले मारफा मुब्तदा, हम जमा की ज़मीर है, हुआ हुमा, आगे खबर इसके मुताबिक लाए। मुअल्लिमूना जमा क्या आएगा? आप अरशद भाई का आप कारी सब सेट करें। अगला इनका अशजारुन मुस्मिरुन, इसको सही करें। अशजार को मुब्तदा बनाए, मुस्मिरुन को खबर बनाए, और जो कायदे का लिहाज है वो करके बनाए। अशजार शजरतुन की जमा है ना, ये जमा मुकस्सर है। शजरतुन कारी सब आकिल है कि गैर आकिल? गैर आकिल है। तो जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो खबर कैसे आती है? वाहिद मुन्नस या जमा मुन्नस। अब आपने लगाना है अल अशजारु, मारफा भी बनाना है ना, आगे या वाहिद मुन्नस पढ़े या जमा मुन्नस पढ़े, ये आपने पढ़ना है। ये जो लिखा है ना मुस्मिरुन, ये है वाहिद मुजक्कर, आपने इसे पढ़ना है वाहिद मुन्नस, गोलता एंड पे लगाएं। मुस्मिरातुन वाहिद मुन्नस है और जमा मुन्नस क्या आएगा? मुस्मिरातुन, मुस्मी जी। ये भी ठीक। अल मुस्लिमु मुफलिहुन या अल मुस्लिमूना मुफलिहून, दोनों तरह सही है। अल मुस्लिमु, हाँ एंड में तनवीन नहीं पड़ेंगे। जीरानुन सालिहानी, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं पड़ेंगे। अल जीरानु मरफू पड़ेगा ना मुब्तदा को, अल जीरानु, जीरान तस्निया का नून मकसूर होता है, उसको तो सही करना है ना। ये जीरान तस्निया नहीं है, ये जीरान आपको याद है एक वजन में हमने पढ़ा था, जमा मुकस्सर के वजन, जमा किल्लत कसरत के वजनों में आई थी मिसाल। जीरान फेलान जमा कसरत के वजन से, तो आगे होना चाहिए अल जीरानु सालिहातुन, ये जमा है, जमा मुकस्सर। जार नहीं होता, जार सुना है कभी? जार पड़ोसी को कहते हैं, हरफे जार नहीं जो आपने पढ़ा, वो जार वैसे तो जार देने वाला उसका दर्ज में, लेकिन पड़ोसी को भी अरबी में जार कहते हैं। जारुन पड़ोसी होता है ना, साथ वाला गवांडी, उसे अरबी में क्या कहते हैं? उसकी जमा है जीरान। अल जीरानु सालिहातुन या सालिहूना, क्योंकि ये मुज़क्कर है।